ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ عشرۂ ذو الحج شروع ہونے کو ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک سے پہلے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ بڑا مبارک عشرہ ہے۔ اس کے فضائل اور اس کے اعمال کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے موضوع پر گزارشات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تین عشرے ایسے ہیں اہل علم ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف ان عشروں میں بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، دوسرا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ ان تین عشروں میں ہمارے سلف صالحین، اہل علم، فقہاء، ائمہ، محدثین اور اہل تقوی کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے۔ ذو الحجہ کے عشرے کا تذکرہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ عشرہ بھی عبادات کے حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادت کے حوالے سے لوگ علم بھی رکھتے ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں اور عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ذو الحج کے پہلے عشرے میں عبادت یا محرم کے پہلے عشرے میں عبادت کے متعلق نہ تو لوگوں کو علم ہے اور نہ ہی وہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، سلف صالحین میں ان تین عشروں کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سو ابھی یہ عشرہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ ایک خاص بات کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنے جسم کے بال اور اپنے ناخن تراش لیں، جسم کے بال کاٹ لیں اور ناخن تراش لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی ذو الحجہ کا چاند دیکھے، ذو الحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اس کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، نہ بال کاٹیں نہ ناخن تراشیں۔ اس لیے یہ کام پہلے کر لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گھر کی عورتیں اور بچے بھی ایسا کریں؟ تو وہ بھی ایسا کریں، اس لیے کہ قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے ہوتی ہے، ایک فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ساری فیملی اس قربانی میں شریک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے بچے، گھر کی عورتیں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے اپنے جسم کے وہ بال کاٹنے جن کا کاٹنا مسنون ہے، وہ یہ کام بھی کر لیں اور اپنے ناخن بھی تراش لیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ عشرہ ذو الحجہ عبادات کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العزت کا کسی چیز کی قسم کھانا اس شے کی اہمیت اور شان پر دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جمہور مفسرین
اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ذوالحج کے عشرے کی اہمیت کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بات فرمائی ہے۔ فتح الباری میں انہوں نے لکھا ہے کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ذوالحج کے عشرے کی اہمیت کا سبب یہ ہے اور اس کی اہمیت کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے میں اسلام کی بنیادی یعنی امہات عبادات کو جمع کر دیا ہے، جو عبادات سال کے کسی بھی عشرے میں جمع نہیں ہوتی۔ یعنی اسلام کی بنیادی 3 بڑی عبادات اور چوتھی عبادت بھی جو صدقہ ہے، اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن صدقہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ چاروں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ سال کے باقی دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں ہر عشرے میں اور ہر مہینے میں نماز روزہ ہے، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، وہ تو جب آپ کے پاس مال آیا اس سے 1 سال بعد آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ رمضان ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، اس کی تو یہ ترتیب ہے۔ اب باقی عبادات میں نماز روزہ اور حج ہیں۔ نماز روزہ سال کے باقی مہینوں میں ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اسی مہینے میں اور اسی عشرے میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی بھی، جو کہ انفاق فی سبیل اللہ سے یہ معاملہ متعلق ہے، یہ بھی انہی 10 دنوں میں ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں نماز بھی ہو گئی، روزہ بھی ہے، یعنی نفلی روزے ہیں، روزہ بھی آ گیا، حج بھی ہے، صدقہ بھی ہے، یعنی قربانی بھی ہے، اور یہ اعمال سال کے باقی دنوں میں کبھی جمع نہیں ہوتے، انہی 10 دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ان 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے۔ اب ان 10 دنوں میں جو اعمال ہم کرتے ہیں، یہ اعمال اللہ رب العزت کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں باقی دنوں کے اعمال سے ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو زیادہ پیارے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت حضرت جابر سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ امام ترمذی، ابن ماجہ، احمد اور دوسرے محدثین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، غالباً یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اگر میں اس کا حوالہ بھول نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے دنوں میں ان 10 دنوں کے اعمال اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ اللہ کو جن 10 دنوں کے اعمال سال کے دنوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا ہاں، باقی دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں کے اعمال افضل ہیں، سوائے اس شخص کے جہاد کے
کہ جو جان بھی لے کے گیا اور مال بھی لے کے گیا، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، اس کے عمل کے علاوہ باقی کسی طرح کا بھی جہاد ہے، اس سے بھی ان دنوں کے اعمال زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان دنوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں عمومی طور پر نیک اعمال کیے جائیں، یہ ایک عمومی ترغیب ہے، اور ایک بات بتلائی گئی ہے کہ لوگ ان 10 دنوں میں زیادہ نیک اعمال کریں۔ فرائض تو ادا کرنے ہیں، نفلی عبادات کا اہتمام کیا جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، نفلی عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور اللہ رب العالمین کی کبریائی والے جو کلمات ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ یہ عمومی طور پر عبادات کرنے کی ترغیب ہے۔ دو ایسی باتیں ہیں جو اس عشرے کے حوالے سے خاص ہیں۔ ایک، اس عشرے میں نفلی روزے رکھنا، 9 دنوں کے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چونکہ عمومی طور پر نیک اعمال کی ترغیب موجود ہے، اس لیے نفلی روزہ بھی نیک عمل ہے اور سارے دن رکھا جائے، کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دوسری بات، اس عشرے میں ایک دن ایسا ہے کہ اس دن کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ روزہ بھی غیر حاجیوں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ حاجی اس دن روزہ نہیں رکھتے، جو حج کرنے والے لوگ ہیں وہ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، ہم لوگ اس دن روزہ رکھیں گے، ہمارے لیے ترغیب ہے، ہمارے لیے اس ثواب کا تذکرہ ہے۔ ان کو تو الگ سے ثواب ملے گا نا، وہ حج کر رہے ہیں، وہ تو اس دن میدان عرفات میں ہوں گے، ان کے نصیبے کے کیا کہنے۔ یہ اجر و ثواب ہمارے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، آپ سے عرفہ کے دن کے روزے کا پوچھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ ایک روزہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ایک روزہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ایک روزہ، اور عرفہ کے دن کی تو بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث سے لگا لیجئے، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سال کے دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، وہ عرفہ کا دن ہے۔ سال میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور میری سمجھ کے مطابق دنوں میں اگر کوئی دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے، حاجیوں کے لیے بھی اور غیر حاجیوں کے لیے بھی۔ حاجیوں کے لیے تو سچی بات ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، غیر حاجیوں کے لیے بھی جو حج کرنے نہیں جاتے ان کے لیے بھی یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس دن سب سے بڑا انعام ملنے کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے آزادی اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور اللہ رب العزت اس دن لوگوں کو کثیر تعداد میں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ سو میرے بھائیوں، عرفہ کے دن کا روزہ، ہاں ہمارے ہاں اس کے تعین میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں
ہمارے حساب سے عرفہ کا دن ہوگا، یعنی ہمارے ہاں جب 9 تاریخ ہوگی، 9 ذوالحج ہوگا، اس دن وہاں عید ہوگی، ہمارا اس حساب سے روزہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ عرفہ وہاں ہے، وہیں حج ہوتا ہے، تو اس دن کا وہاں سے تعلق ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں یاد رکھیے، اجتہادی مسائل اور اختلافی مسائل میں دیانتداری سے جو شخص جس مسئلے پر عمل کرتا ہے، میری سمجھ کے مطابق اللہ رب العزت اسے اسی پر پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے یا دوسرے کو غلط اور اپنے کو صحیح کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات صحیح ہے، میں یہ کہتا ہوں باقی سب غلط ہیں، میں صحیح ہوں۔ اجتہادی مسائل میں ایسے نہیں ہوتا، واللہ تعالی عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ حافظ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اس میں کیا کیا جائے، مجھے ان کی بات پسند آئی، آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اچھی لگے تو لے لینا، ورنہ آپ جس مسئلے پر عمل کرتے ہوں واللہ تعالی عالم بالصواب وہ آپ کریں انشاءاللہ۔ حافظ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں دنوں کے روزے رکھ لیے جائیں، وہاں کے مطابق بھی اور یہاں کے مطابق بھی۔ بہرحال اہل علم یہ کہتے ہیں، قاری صہیب صاحب کو میں نے کسی میں سنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہاں اس حساب سے ہے کہ جیسے ہمارے ہاں لیلۃ القدر ہوتی ہے یا باقی دن ہوتے ہیں، یعنی ان کی 10 تاریخ اور ہماری 9 تاریخ ہوگی عید کا اگلا دن، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس ایک روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اس ایک روزے کو، اور یہ دن جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ویسے ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جب ہی آدم کا بیٹا اللہ سے آگ سے آزادی کا سوال کرے، انشاءاللہ اللہ اس کو آزاد کر دیں گے۔ اہل ایمان جب بھی اللہ سے للہیت سے جہنم کی آگ سے آزادی کا سوال کریں، مجھے اپنے اللہ پر حسن ظن اور یقین ہے، اور میں اس ظن کی بنیاد پر ان کے نام کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو اخلاص سے توحید والا اللہ سے جہنم کی آگ سے آزادی کا سوال کرے گا، میرے اللہ اس کو آزاد کر دیں گے۔ سو میرے بھائیو، یہ ایک ترغیب ہے، یہ ایک ترغیب ہے، ورنہ اس کی کریمی کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے، اس کی رحمت کے کیا کہنے، اس کے فضل کے کیا کہنے، اس کے بندوں سے پیار کے کیا کہنے، اس کے اپنے بندوں کو نوازنے کے کیا کہنے، کہ جو اس سے کوئی شے مانگے اور جنت مانگے اور جہنم کی آگ سے آزادی مانگے تو اللہ اس کو نہ دے، یہ تصور بھی نہیں ہے۔ یہ کبھی تصور نہ کرنا، اللہ کے متعلق کبھی یہ گمان نہ رکھنا۔ اس لیے اللہ سے ایک مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے، امید اور خوف کے درمیان رہ کے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھنا۔ سو یہ ایک خاص ترغیب ہے، ایک خاص ترغیب ہے کہ اس دن کثرت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور عمل ہے جو ان دنوں کا خاص ہے، وہ حدیث میں آتا ہے فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں خاص کر اللہ رب العزت کی کبریائی کے کلمات کہے جائیں، عام دنوں میں بھی کہے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لیکن ان دنوں میں خاص اہتمام کیا جائے، اور وہ کلمات اگر جوڑ کے پڑھے جائیں تو یوں بھی آئے ہیں روایات میں، ان کلمات کو آگے پیچھے کیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان کی کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے۔ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ لا الہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس طرح کے کلمات ان دنوں میں خصوصیت سے کہے جانے چاہیے۔ بلکہ ہمارے صحابہ کرام میں 2 شخصیات ایسی تھی جن کے متعلق امام بخاری اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ وکان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق، یہ دونوں بازاروں کو نکلتے ہیں، یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، یہ دونوں اونچی آواز سے تکبیریں کہتے اور لوگ ان کی ترغیب سے اونچی آواز سے تکبیریں کہتے۔ یعنی یہ طریقہ ہمارے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ آپ بازاروں میں جائیں اور ان دنوں میں اونچی آواز سے یہ کلمات پڑھیں تاکہ آپ کی ترغیب پر دوسرے لوگ بھی یہ کلمات پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ سو یہ 2 باتیں خاص ہیں اس عشرے کے ساتھ، ایک اس عشرے میں عمومی طور پر روزے رکھنا اور کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ، اور اس کے ساتھ ان دنوں میں یہ کلمات جو اللہ کی کبریائی پر مبنی اور اللہ رب العالمین کے نام کی بلندی کے حوالے سے کلمات ہیں،
ان کو خاص کر اس ذکر کا اہتمام کیا جائے، اور خصوصاً بازاروں میں ان 10 دنوں میں، اور جو آخری دن ہے یعنی اس کے بعد جو عید والا دن اور اس کے بعد ایام تشریق میں، ان دنوں میں مساجد میں بھی کچھ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ نوافل کے بعد اور فرضوں کے بعد ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے، لیکن وہ اجتماعی نہیں تھا، انفرادی. یاد رکھیے وہ کوئی اجتماعی طور پر ایک راگ لگا کے نہیں اذکار یہ کلمات کہتے تھے، اونچی آواز سے انفرادی طور پر کہتے تھے، اور اس میں بھی ترغیب کی حکمت پوشیدہ ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں یہ اعمال خصوصی طور پر کیے جائیں. اور آخری بات عرض کر دوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت بات آپ کو سناتا ہوں، بہت خوبصورت بات. اور عمر بن عبدالعزیز کے متعلق امام احمد بن حنبل کی یہ بات میں ایک کتاب میں پڑھ کے، وہ سلسلۃ السیاح میں یہ بات میں نے لکھی ہوئی پڑھی ہے، اور میں حیران ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کتنی عظیم شخصیت ہے. ویسے تو جو کچھ میں ان کے متعلق جانتا تھا پہلے ہی جانتا تھا کہ بہت عظیم شخصیت، لیکن امام احمد بن حنبل کے یہ الفاظ اس میں سن کے پڑھ کے تو مجھے تو حیرانی ہوئی کہ کتنی عظیم شخصیت تھے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرے نزدیک پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں، پہلی صدی ہجری کے مجدد، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ اس سے عمر بن عبدالعزیز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے، کیا شخصیت ہے. انہوں نے کیا بات بیان فرمائی، یہ غور سے سنیے، تاکہ جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کریں ساتھ وہ گناہ نہ کریں جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں. میرے خطبات سے اس بات کا تعلق ہے. یہ آخری بات عرض کرتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف، اب عمر بن عبدالعزیز کن کو ہمارے سلف کہہ رہے ہیں؟ اکابر تابعین اور صحابہ اکرام کو. عمر بن عبدالعزیز تابعین سے ہیں. اب ان کے سلف میں سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر جیسے لوگ آتے ہیں، مسروق، قتادہ اور اکرمہ جیسے لوگ آتے ہیں، نافع جیسے لوگ آتے ہیں، پھر صحابہ اکرام آتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے سلف نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرنے سے باز رہنے کو عبادت تصور کیا کرتے تھے. لہٰذا جو شخص رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے، اگر وہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو قیامت کے دن مفلس ہوگا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور میرا خیال ہے یہ بات آخری ہے، اب اس سے آگے میں اور کیا بات کروں. اچھا یاد رکھیے، اب یہاں یہ نکتہ نہیں ہے کہ آپ یہ تشریح کریں کہ وہ سلف صالحین تو نماز روزہ کو عبادت ہی نہیں سمجھتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز روزہ کو تو ہر ایک عبادت سمجھتا ہے، وہ تو ہے ہی عبادت، لیکن اصل میں اس عبادت کو بھی پرنور بنانے والی شے، اس کی قبولیت کے لیے، اس کو رد کروانے سے بچانے کے لیے کہ کہیں وہ عبادت رد نہ ہو جائے، یہ اس کی حفاظت ہے. جو میں حدیث آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں بیان کر رہا تھا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا ما عمل الخلائق بمثلہما. آپ وہ حدیث یاد کیجئے کہ یہ جو 2 عمل ہیں، ان کی مثل، ان کی مانند انسان کا کوئی عمل نہیں ہے. وہ 2 عمل کون تھے کہ جن کے متعلق آپ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا تھا کہ علیک بطول الصمت وحسن الخلق، طویل خاموشی اور اچھا اخلاق. ادھر سے عبادت کر کے دروازے سے نکل کے کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا، کیا بچے گا اس عبادت میں؟ ادھر سے عبادت کر کے نکلے ہیں تو یہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی غیبت شروع کر دی ہے، کیا ملے گا؟ کیا حاصل ہوگا؟ میرے بھائیو، میں نے رات کو یہ کال ڈھونڈ کے نکالا، کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھیجا بھی وہ واٹس ایپ پہ. میں اس پر رات کو بھی غور کر رہا تھا، صبح بھی غور کر رہا تھا کہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا ہی خوبصورت باتیں ہمارے اسلاف نے ہمیں بتا دیں. ساری حجتیں موجود ہیں، ہر ایک شے کی وضاحت ہے. اس لیے قیامت کے دن کو حجت نہیں کر سکے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا. بتانے والے بھی اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں، ہر دور میں موجود رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں.
سو میرے بھائیوں، میں اور آپ اس آخری بات پر غور کرتے ہوئے اس عشرے میں اپنے لیے کچھ نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنے، اپنے آپ کو سنوارنے، درست کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔